رات گئی اس وقت اگر میں یہ ولاگ کر رہا ہوں تو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور سینٹ آف پاکستان میں آج سعدیہ عباسی نے جو ریمارکس دیے ہیں وزیر اعظم کے ریمارکس کے حوالے سے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں ہے کہ آپ لوگ بھی جا کے بی ایل اے یا بی ایل ایف کے کیمپس میں ان کو جوائن کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ ناظرین، آج کل اسلام آباد میں اسلام آباد پریس کلب کے باہر بلوچ دھرنا جو ہے اس نے کافی ہائپ کریٹ کی ہے، اور لوگ اس کے حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں، اور یہ معاملہ اب پاکستان کے وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ تک پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے کل اس پہ پریس کانفرنس کیا تھا، اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو ساری چیزیں ہم نے بتائی ہے۔ آج اس ولاگ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور رات گئی اس وقت اگر میں یہ ولاگ کر رہا ہوں تو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس وقت تک جو اپڈیٹس ہیں وہ سارے آپ لوگوں کو آج بتاؤں گا۔ بلوچ دھرنے پر ابھی اس وقت کیا ہو رہا ہے، اس کے علاوہ عمران ریاض خان جو کہ ایک نامور صحافی ہے، جو کہ ایک لوگ اس پہ ایک الزام بھی لگاتے ہیں کہ وہ ایک پارٹی کو بھی سپورٹ کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے حوالے سے جو آج چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے جو بات کی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کروں گا، اور سینٹ آف پاکستان میں آج سعدیہ عباسی نے جو ریمارکس دیے ہیں وزیر اعظم کے ریمارکس کے حوالے سے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو کل جب انور الحق کاکڑ صاحب نے پریس کانفرنس کیا، بہت ہی جذباتی تھا، اور اس میں انہوں نے جب کہا کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بہت زیادہ یکجہتی کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ لوگ بھی جا کے بی ایل اے یا بی ایل ایف کے کیمپس میں ان کو جوائن کریں، اور اگر آپ کو اس کے خلاف نہیں ہو سکتے، آپ اس کے جو اصل حقائق ہے اگر آپ لوگ اس پہ بات نہیں کر سکتے تو آپ لوگ یہ کریں۔ اس کے حوالے سے حامد میر نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے بھی کہا کہ آپ یہ کس طرح بات کر رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ ہے سعدیہ عباسی صاحبہ کا۔ انہوں نے آج سینیٹ آف پاکستان کے فلور پہ سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ انور الحق کاکڑ صاحب نے جو یہ بات کی ہے یہ مترادف ہے اس بات کی کہ جب آپ پنجابی یا بلوچ کے درمیان جو ہے نفرت پھیلا رہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ نفرت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ اسی کی ہی مترادف ہے، اور یہ اس کے میں بھرپور مذمت کرتی ہوں، اور یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آج چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے جب شعیب شاہین صاحب بیٹھے تھے جو عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے جو ڈس اپیئرڈ لوگوں کی بات کی، انہوں نے کہا کہ اس طرح ڈس اپیئرنس ہو رہی ہے، اور عمران ریاض خان کا انہوں نے مثال دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے عمران ریاض خان کا مثال کیوں دیا؟ انہوں نے ان کو کہا کہ عمران ریاض خان مین ہے اس لیے میں نے ان کا مثال دیا، اور جب وہ واپس آیا ہے 4-5 مہینے بعد تو ان کی حالت جس طرح ہے وہ اب بول بھی نہیں سکتا صحیح سے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ دو صحافیوں کو بھول گئے ہیں، ایک اسد طور اور دوسرا مطیع اللہ جان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ وہ جو ہے وہ ایشو پہلے ہوا تھا، اب لائیو جو چیزیں ہو رہی ہے میں نے عمران ریاض خان کا اس میں ذکر کیا۔ پھر شعیب شاہین صاحب نے جو باتیں کی اس پر لوگوں کا کچھ رد عمل، پی ٹی آئی کے لوگوں کا رد عمل اس پہ تھوڑا سا سخت آیا۔ انہوں نے کہا کہ شعیب شاہین صاحب نے صحیح بات ہی نہیں کی۔ اس پر صدیق جان نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے اس پر لکھا ہے شعیب شاہین صاحب کی کوئی غلطی نہیں، جب سامنے بیٹھا ہوا شخص بغض، نفرت اور منافقت سے بھرا بیٹھا ہو تو وکیل کیا کرے؟ وکیل جج کو احترام سے بات بتا ہی سکتا ہے، گالیاں تو ان کو نہیں دے سکتا۔ اس طرح کے صدیق جان نے اس پر اپنا ایک رد عمل دیا۔ پھر امجد خان جو کہ ایک ٹویٹر صارف ہے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ، بلکہ ان کی جو گفتگو ہوئی تھی اس کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، وہ سارے کچھ جو مناظر تھے شعیب شاہین کے اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے، اس کے انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا اور اس کے اوپر لکھا ہے، پھر اس کو ریٹویٹ کیا ہے عمران ریاض خان نے، اور انہوں نے بھی اس کے اوپر لکھا ہے کہ انتہائی دلچسپ ہے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ لوگوں کو اغوا کر کے اور تشدد کے ذریعے پارٹی چھڑوائی گئی، جس پر قاضی فائز عیسیٰ فرما رہے ہیں if you can't stand the heat in the kitchen you should not be in the kitchen۔ بجائے وہ پوچھتے کہ ان سے پارٹی کس نے چھڑوائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ پر یہ اس وقت جو ہے تنقید کر رہی ہے۔ اب جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے وہ بلوچ دھرنے کے حوالے سے، پرسوں مجھے بھی ایک بندے نے کہا تھا کہ شاید پولیس ان لوگوں کو اٹھا لے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آج جو مناظر سامنے آ رہے ہیں، اور مارنگ بلوچ نے بھی ایک پریس ٹاک کی ہے، انہوں نے بھی اس میں کہا کہ جو پولیس کا ہمارے ساتھ رویہ ہے، جو ہمیں فوڈ پہنچا رہے ہیں جو لوگ، اور جو فوڈ ہمارے طرف آ رہا ہے ان کی گاڑیوں کو بھی یہ لوگ روک رہے ہیں۔ لیکن یہ رات گئی اس وقت
समीदीन बलोच जो है उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने एक तस्वीर जो है वो अपलोड की और उस पे उन्होंने लिखा है कि इस वक्त फोर्सेस की नकलो हरकत से साफ जाहिर हो रहा है हमारे खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन का कवी इम्कान है। अगर हमें कुछ हुआ ये लड़ाई अवाम जारी रखे। हम पंजाबी, पख्तून, सिंधी, सराइकी, गिलगिती, कश्मीरियों से भी कहना चाहते हैं, देखा हम पुरअमन तरीके से लड़ रहे हैं, मगर रियासत अपनी तमाम ताकत और तशद्दुद का रास्ता अपनाना चाहती है। हमें यकीन दिलाए हम बलोच इस लड़ाई में अकेले नहीं है। पाकिस्तान भर से हमारे साथ लोग हैं और आप भी बलोचों के खिलाफ बेजा ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ है, हमारी आवाज बने। उन्होंने ये एक अपील किया है कि आप लोग हमारी आवाज बने और हमारे साथ इसमें यकजा हो जाए, और जो हमारे साथ जो इस वक्त हो रहा है तो ये काबिल मजम्मत है। उन्होंने एक और ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने लिखा है, खुला आसमान मौसम के सख्त चारों तरफ फोक और हम बलूचिस्तान से अपना दर्द लेकर आने वाले लवाहिकीन। उन्होंने अपने लवाहिकीन के हवाले से ही बताया है कि हम लोग यहाँ पर अपनी दर्द और तकलीफ लेके आए हैं, इस्लामाबाद से इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन जब आपके सामने सरफराज बुगटी जैसा बंदा हो, जब आपके सामने सरफराज बुगटी जैसा बंदा हो, जान अचकजैज जैसा बंदा हो, या अनवाल हक काकड़ जैसे हो, जिनको ये पता है कि वहां पर लोग लापता हो रहे हैं और लोगों को फोर्सफुली इस तरह डिसअपेयर किया जा रहा है, वो उसके बजाय फिर भी आप लोगों को इस तरह के सख्त जबान का वो इस्तेमाल करे, तो ये भी काबिल मजम्मत है। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।